بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ وہ آیت کا پہلا حصہ بتا رہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر نبی اور نبی کی امت پر قربانی فرض تھی، قربانی مقرر فرمائی گئی تھی۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پر قربانی مقرر فرمائی گئی۔ آدم علیہ السلام کی مثال میں نے رکھ دی، نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ ایک ذبح خانہ بنا رکھا تھا جہاں رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رب سونے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح خانہ میں جا کے جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہاں بھی قربانی کا معمول عام تھا، اپنے پسندیدہ جانور رب کی رضا کے لیے قربان کرتے تھے۔ سورہ آل عمران سے میں اب آیات نہیں، صرف پس منظر اور مختصر تفسیر کرتا جا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان کے حوالے سے معجم کبیر کی بڑی مشہور روایت، جب آپ نے بیت المقدس تعمیر کیا، تعمیر ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو جمع کیا، اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ گویا یہ پڑھا لکھا طبقہ جو آج مجھے تجھے کہہ رہا ہے جی لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہو، یہ کسی غریب کو بھی دے سکتے تھے۔ میں نے کہا سلیمان نبی کے دور میں بھی بے شمار غریب تھے، آپ شکرانے کے طور پہ غریبوں مسکینوں کو بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے جانوروں کی قربانی کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ درس دے دیا، جس طرح بدن کا شکر نماز ہے، مال کا شکر زکوٰۃ ہے، طاقت کا شکر جہاد ہے، اور زمانے والوں ایسے ہی جانوروں کا شکر رب کی بارگاہ میں ذبح کر کے قربان کرنا ہے۔ اور یہی درس دیا گیا کہ مقام خاص بندوں کو دلاتی ہے یہ قربانی، مقام خاص بندوں کو دلاتی ہے یہ قربانی، ہمیں جذبہ ہمیں ایثار کا جذبہ سکھاتی ہے یہ قربانی، ہمیں ایثار کا جذبہ سکھاتی ہے یہ قربانی۔ فرما وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ پہلا قرآن کی اس آیت کا حصہ بتا گیا، پیغام دے گیا، عقیدہ دے گیا، یہ درس دے گیا کہ ہر نبی کی امت پر قربانی تھی۔ دوسرا اب حصہ بتایا جا رہا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، مومنوں جب قربانی کرو ایک فرق رکھو، کافر بھی قربانی کرتے ہیں تم بھی کرو، لیکن کافر بتوں کے لیے کر رہے ہیں، جب قربانی کرتے ہیں اپنے بتوں لات و عزیٰ کا نام لے رہے ہیں، جب تم قربانی کرو تو کسی اور کا نہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اپنے رب کا نام لیا کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ قربانی رب کے لیے کی جا رہی ہے، اس پالنہار کے لیے کی جا رہی ہے جس نے اتنے طاقتور جانوروں کو میرے تیرے یعنی انسان کے قابو میں دے دیے، اتنے طاقتور جانوروں کا گوشت میرے تیرے لیے حلال کر دیا، اتنے طاقتور جانوروں کو میرے تیرے اندر کر دیا تاکہ ہمارے ہی ماتحت رہے، ہمارے ہی ماتحت رہ کر ہم ان کو چارہ دیں، ان کی پرورش کر سکیں۔ فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور یہاں پہ یہ بھی عقیدہ واضح ہو گیا، میں نے کل بھی عید الاضحیٰ کے موقع پہ بھی کہا تھا، قربانی کے وقت رب کا نام لیا جا رہا ہے۔ کافروں کی قربانی کا حال یہ ہوتا تھا، وہ بتوں کے لیے کرتے تھے، ایثار بھی اپنے بتوں کو کرتے تھے، نام بھی بتوں کا لیتے تھے۔ ہم رب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، رب کا نام لے رہے ہیں، لیکن ایثار اپنے مرحوم باپ کو بھی کر سکتے ہیں، ایثار اپنی ماں کو بھی کر سکتے ہیں۔ ماں کے لیے
قربانی نہیں ہو رہی، قربانی باپ کے لیے نہیں ہو رہی، قربانی رب کے لیے ہو رہی ہے، ثواب ماں باپ کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں ایثار کا جذبہ سکھاتی ہے یہ قربانی، ہمیں ایثار کا جذبہ سکھاتی ہے یہ قربانی۔ آیت کا تیسرا اور آخری حصہ اور اس آیت سے حاصل ہونے والا تیسرا سبق فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ بڑے بڑے چودھری راجے لٹھے کاٹن کا سوٹ پہن کے اپنی موویاں بنانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے چھرے پکڑ کے ذبح کر کے تانے دے رہے ہیں ہم نے اتنا بڑا بیل ذبح کیا۔ میں نے کہا اگر ریاکاری کے لیے کیا ہے، لاکھ کا لیا ہے یا کروڑ کا لیا ہے، رب محمد کی قسم میں قرآن کا پڑھ کے بتا رہا ہوں رائے گاں چلا گیا ہے۔ اگر رب کی رضا کے لیے کیا ہے، چند ہزار کا ہی کیوں نہ ہو، رب نے قبول کر لیا ہے، کیونکہ یہ آیت بتا رہی ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ مخبت کہتے ہیں عاجزی کرنے والوں کو، مخبتین کہتے ہیں تواضع کرنے والوں کو، جھکنے والوں کو۔ اتنا مالدار قربانی کا جانور اگر پیش کرنے کے بعد پھر بھی تیرے دل میں، تیری زبان پر، تیری سوچ میں بس یہی فکر آ رہی ہے کہ یہ رب کی رضا کے لیے ہے، یہ سب کچھ رب کے لیے ہے، بس تیرا یہ کہنا ہوگا ادھر رب نے تجھے قبول کر لینا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر نبیوں کے امام کو بھی یہ درس دیا جا رہا ہے، سونیا اپنی زبان سے اعلان کر قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ۔ آقا خود فرما رہے ہیں لوگوں میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میری بندگی، وَنُسُكِي فرما میری قربانی، وَمَحْيَايَ میری ساری زندگی، وَمَمَاتِي میرا دنیا سے چلے جانا بھی، للہ رب العالمین۔ آقا خود فرما رہے ہیں اور حضور کو فرمایا، حکم دیا گیا اے حبیب آپ اپنی زبان سے کہیں کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری ساری بندگی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی کا لمحہ لمحہ بھی رب کے لیے، میرا دنیا سے چلے جانا بھی رب کے لیے ہے۔ تو اگر نبیوں کے امام کی یہ نیت ہے تو ہماری بھی نیت دکھلاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پورے محلے میں پتہ چلے ہاں جی میں اتنا بڑا بیل لایا ہوں، دکھلاوا اور ریاکاری کے لیے نہیں ہو۔ اگر ایسی نیت ہوگی تو یہ قرآن کہہ رہا ہے پھر آپ جتنا مرضی مہنگا جانور لائے ہیں، جتنی بڑی قربانی کی ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ میں نے پہلے ہی جو انسانیت کے آغاز کے ساتھ پہلی قربانی ہوئی ہے، قرآن نے وہاں بھی قبولیت کا معیار یہ بتا رکھا ہے یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرے گا ان لوگوں کی جن کے دلوں میں اللہ تقوی کی دولت کو دیکھ رہا ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی یہ جو قربانی ہے، آپ ہی کی سیرت، کیونکہ سیرت ابراہیم پر چند باتیں میں نے گزشتہ کل یعنی عید کی الاضحیٰ کے موقع پہ کر دی تھی، لیکن جہاں آپ کی قربانی اور پھر وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی شانیں قرآن کی آیات میں بیان کی ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں۔ اور جو اللہ نے سیرت، اب آپ سیرت ابراہیمی کا مطالعہ کریں، جیسے میں نے کل یہ جاتے جاتے پیغام دیا تھا، ہم نے پوری ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بس صرف دمبے ذبح کرنے سیکھے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ نے تو دیکھیں دمبا نہیں ذبح کیا تھا، اگر یہ قربانی بھی دیکھا جائے تو دمبا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی تھی، ان کا تو پورا یقین تھا کہ چھری بچے پہ چل رہی ہے، بکرے پہ نہیں۔ وہ تو جب کھولی گئی تو فدیے کے طور پہ دیکھا آگے بچہ ساتھ کھڑا ہے اور دمبے پہ چلا دی گئی۔ لیکن سبق کیا مل رہا ہے؟ گزشتہ کل جو میں نے بتایا تھا کہ اس قال لہ ربہ اسلم، 7 سال کی عمر میں ہی اللہ نے کہا ابراہیم مانتا جا،
ابراہیم علیہ السلام مانتے گئے، جس شے کا حکم دیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام مانتے جا رہے ہیں۔ کہا بیٹے کو بیابان وادی میں چھوڑنا ہے، مان گئے۔ بیٹا پچھلی عمر میں دیا گیا، مان گئے۔ پھر اپنی اہلیہ کو بھی کہا وہاں بیابان وادی میں چھوڑنا ہے، وہ بھی مانے۔ کرتے کرتے کہا بیٹے کی اب قربانی کرنی ہے، جب وہ چلنے کی قابل ہوا وہ بھی مان گئے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ ساری اللہ نے ان کے اندر یہ ساری خوبیاں رکھی کیسے، کس شان کا مالک بنایا گیا، اور جب جا کے ویسے ہی نہیں خلیل اللہ بنا دیا گیا۔ میں نے گزشتہ کل یہ روایت سنا دی تھی، جب آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے تو چشم فلک یہ نظارہ کر رہی تھی، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے، آسمان کے سارے فرشتے یہ نظارہ کر کے رو رو کے کہہ رہے تھے اس کا حق ہے اب رب سونے سے اپنا خلیل بنا لے۔ تب جا کے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا ہے۔ اب سنیے سورہ آل عمران کی آیت کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ اوصاف، وہ خوبیاں جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ لیکن ایک ہے آپ کی خوبی کو عام کوئی دنیا دار بیان کر رہا ہو، آپ کی تعریف اگر کوئی دنیا دار کر رہا ہو، کوئی علاقے کا چودھری راجہ ناظم صاحب کر رہے ہوں، ہم تب بھولے نہیں سماتے فلاں نے میری تعریف کی ہے، خوشی ہوتی ہے اور اچھی بات ہے، سننی بھی چاہیے۔ اگر وہ تعریف بھی دکھلاوے کے لیے نہ ہو تو اچھی بات ہونی بھی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی اسلام نے درس دے رکھا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شان کے کیا کہنے، آپ کی تعریفیں، آپ کی شانیں، آپ کی خوبیاں، آپ کی حوصلہ افزائی دنیا دار نہیں رب کائنات خود کر رہا۔ اب وہ قرآن کی آیت سنیے کہ کیا تعریفیں ہوئیں۔ دو آیتیں میں پیش کروں گا، پہلی آیت سورہ آل عمران سے اور پھر دوسری سورہ ہود میں۔ سورہ ہود کی جو آیت ہے وہ بہت مختصر ہے، 3-4 لفظ ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، 3 اگلے لفظ اور 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا مقام سورہ آل عمران سے سن لیجئے، مچل کے بولیے اور قرآن کی آیت سنیے، پھر سبحان اللہ بول لیجئے۔ خالق کائنات نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ فرمایا بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کے حقدار وہ لوگ کیے ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی یعنی ابراہیم علیہ السلام، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو تم پر ایمان لائے، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرا رب سارے ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اول الناس، لفظ اولا فرماتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے قریب، ایک معنی ہے حقدار، اور اس آیت میں فرماتے ہیں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اگر معنی قریب لیا جائے اور حقدار لیا جائے تو یہ معنی ہوگا کہ اس دنیا میں بھی اور کل حشر کے میدان میں بھی، قیامت والے دن بھی، ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے اور حقدار بھی وہ لوگ ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہونے کے، جنہوں نے اس دنیا میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ہوگی۔ اور پھر میں وہ بات کہوں گا پیروی صرف دمبے ذبح کرنے میں نہیں کی ہوگی، کس میں کی ہوگی؟ اب وہ دوسری آیت سنیے، اللہ اعلان کر رہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ رب شان بیان کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک اور نکتہ سن لیجئے یار، میری اگر تعریف کی جائے، تعریف کرنے والے کو لفظوں میں کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا، لیکن صدقے جائیں یار ابراہیم خلیل کی شان پر تعریف بھی رب کر رہا ہے، قرآن کی آیت کا حصہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر ایمان والا سونے نبی کا امتی قرآن پڑھتا جائے گا، ابراہیم کی شان بھی بیان ہو رہی ہوگی، ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، فرمایا لوگو ابراہیم کو عام نہ سمجھو، میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں، میرے سارے نبیوں میں سے میرے یار مصطفیٰ کا دادا ابراہیم اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ نے اسے علم جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے۔
اسے کہا جاتا ہے۔ حلم کا لفظی ترجمہ لغت میں دیکھیں تو نرم دل یا بردبار، یہی ہر صاحب لغت نے لکھا ہے۔ لیکن علامہ امام محمد بن غزالی آپ احیاء علوم الدین کے اندر فرماتے ہیں اگر غصہ آئے اور غصے کو دبانے میں تکلف محسوس نہ ہو، ایک کہہ رہا، ہم کہتے ہیں یار اب مجھے بڑا غصہ آیا، بس بڑی مشکل سے میں نے کنٹرول کیا، کہا جاتا ہے یہ۔ ایک ہے کہ بندے کو بار بار غصہ آتا ہے اور کنٹرول کرنے میں، غصے کو دبانے میں کسی قسم کا تکلف نہیں ہے، غصہ آ بھی رہا ہے خاموشی سے، محسوس ہی نہیں ہونے دے رہا، نہ اپنے نفس کو نہ کسی دوسرے کو، بغیر کسی تکلف کے غصے کو دبا دیتا ہے۔ فرمایا اس شان والے کو حلم کہا جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اب انہوں نے آگے بے شمار مثالیں سورہ مریم ہی سے اور قرآن کی آیات سے دی ہیں، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا کر رکھی تھی کہ آپ صرف غصے پہ قابو فرمانے والے ہی نہیں، بلکہ اپنے غصے کو ایسا کنٹرول کر رکھا تھا جیسا محسوس یہ ہوتا تھا کہ رب کے خلیل کو کبھی غصہ آیا ہی نہیں ہے۔ دوسری شان، اور بلکہ اسی حوالے سے ایک حدیث بھی سن لیجئے، وہ سرکار دو عالم شعب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے کہ کل محشر کے میدان میں، اور یہ اب بس وہ میں نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو نتیجہ دے رہا ہوں بس وہ نتیجہ دے کے اجازت چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے پہلا جو سبق یہ ملتا ہے حلم کا، غصے پہ قابو۔ آپ دیکھنا ہر طرف ہر بندے ایک بار، اور بالخصوص ہم جیسی آنے والی نوجوان نسل، اب تو بچہ بیچارہ 6-7 سال کا پورا نہیں ہوتا تو غصہ اس کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے بڑا کوئی کارخانہ چلا رہا ہے، وہ ہر بندے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور یہ قربانی کا دن ہمیں سبق کیا دے رہا، دمبے شمبے یہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے اپنے نفس پہ چھری چلانا سیکھیں، اپنے نفس پہ قابو کرنا سیکھیں۔ حضرت سرکار دو عالم نے فرمایا، شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا فرماتے ہیں معاشر کے میدان میں ایک ندا کرنے والا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جتنے فضیلت والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ جیسے یہ اعلان کیا جائے گا تو بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے اور تیزی سے جنت کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ جب بھاگیں گے تو فرشتے کہیں گے تم لوگ کدھر جا رہے ہو اور جنت کی طرف اتنی جلدی سے کیوں جا رہے ہو؟ وہ فضیلت والوں جب ان کو سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا چونکہ ہمارے بارے میں کہا گیا کھڑے ہو۔ فرشتے کہیں گے ہم نے کہا فضیلت والے کھڑے ہو، تمہیں کیسے پتہ ہے کہ تم فضیلت والے ہو؟ اب وہ جواب دے رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم اس لیے فضیلت والے ہیں جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے۔ بول لیں، لازمی نہیں ترنم بھی بولنا ہے، یہ بھی سرکار کا فرمان ہے، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کہا جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا ہم صبر کرتے تھے، لہٰذا جتنے بھی مظلوم ہیں، اور میں اللہ جانے یہاں کہا یا نہیں، لیکن جہاں ایسا موضوع آ جاتا ہے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اگلے کا جب تک سر نہ کھولا جائے تو اسے ظلم نہیں ہوا، جب تک اگلے کو قتل نہ کیا جائے۔ ظلم کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ اس شے کو اس کے اپنے مقام سے ہٹا کے رکھا جائے۔ سادہ تعریف، یہ پگڑی سر پہ پہننے کی، میں اگر ایسے پاؤں پہ رکھوں یہ ظلم ہے۔ شلوار کی جگہ آپ قمیض پہن رہے ہیں، قمیض کی جگہ آپ شلوار پہن رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ قرآن کا مقام اونچی جگہ پہ آپ اسے زمین پہ رکھ رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور یہی تعریف ہے ظلم کی، اور یہ ساری میں نے مثالیں 2-4 آپ کو دے دی ہیں۔ اور جو کچھ اب زمانے میں ہو رہا ہے، ناموس رسالت کے پہرے داروں پر سر عام ظلم کیا جا رہا ہے، یہ تو ظلم عظیم ہے، یہ تو اس سے بڑا ظلم ہے۔ زمینیں دبائی جا رہی ہیں، لوگوں کا حق کھایا جا رہا ہے، دودھ میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، سارا معاشرہ آپ کے سامنے ہے۔ پیٹی آم کی لا کے 10 دانے صاف دکھا کے نیچے سارے خراب بیچے جا رہے ہیں، یہ بھی سارا ظلم ہے۔ آپ سارے یہاں اکثریت کاروباری بیٹھے ہیں، ہر بندہ، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، قرآن صاحب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خود جا کے پڑھ لیجئے، ظلم کی یہی تعریف ہے۔ فرمایا اور یہ فضیلت والے جنت میں جا رہے ہیں، یہ کہیں گے ہم پر جب ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے۔ ایک بات پہلے تو پتہ چل گیا کہ ظلم کیا کیا ہے، اور اب یہ بھی سن لیجئے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے اگر وہ خاموش ہیں، صبر کر رہے ہیں، انہیں بزدل نہ مانا جائے، قیامت کے دن یہی وہ ہیں جنہیں فضیلت کا تاج دیا جا رہا ہے۔ دوسرا وہ کہیں گے ہم سے جب برا رویہ کیا جاتا تھا ہم معاف کر دیتے تھے۔ برا رویہ چاہے بھائی کر رہا ہے، چودھری کر رہا ہے، ناظم کر رہا ہے، حکمران کر رہے ہیں، برا رویہ عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، عوام کچھ نہیں کر سکتی، عوام آخر میں جا کے اگر معافی کر رہی ہے تو یاد رہے ان کی یہ معافی کل قیامت کے دن اس عوام کو ماتھے پہ فضیلت کا تاج دے رہی ہے۔ اور
تیسری اور بنیادی اور آخری جس کی وجہ سے یہ حدیث سرکار دو عالم نے بیان کی فرمایا، پھر وہ کہیں گے جب ہم سے کوئی جہالت والا جاہلوں والا برتاؤ کرتا تھا ہم اس کے ساتھ حلم والا یعنی وہ جاہلانہ طریقے سے بولتا تھا ہم نرمی سے اس کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ گویا پیار سے بولنا، نرم مزاجی سے بولنا یہ بھی سرکار کے اخلاق میں سے، اور یہ حضرت ابراہیم کے اوصاف میں سے پہلا وصف ہے۔ دوسرا اسی آیت میں اواہم فرمایا، اواہ یہ بھی ابراہیم کی صفت ہے۔ اواہ کسے کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ آہیں بھرنے والا ہو، یعنی بہت زیادہ رونے والا ہو۔ رب کا خلیل ہے یار، اور اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ اللہ اس کا رونا قرآن کی آیت میں پیش کر رہا ہے۔ اب خود دیکھا جائے، ہم تو 27ویں رات اور یا شب برات کی رات رو کہ پورا سال ہم سمجھتے ہیں بس موجیں ہی موجیں ہو گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا میں نے مطالعہ کیا اور آج ہی میرے علم میں یہ بات آئی، آپ نماز جب پڑھتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے تھے اس قدر روتے تھے کہ 1.5 کلومیٹر، 1 میل غالباً 1.5 کلومیٹر ہی بنتا ہے، وہاں پہ 1 میل لکھا تھا، چلیں 1 میل ہی کر رہے ہیں، 1 میل دور تک لوگ آپ کے رونے کی آواز سن لیا کرتے تھے۔ رب کا خلیل رو رہا ہے، عبادت خدا ہو رہی ہے، یہاں پہ تو آئے ٹکڑے ماری بس کیا جی ہم نے نماز پڑھ لی ہے، فائل ورک سمجھا جا رہا ہے، اسے بس حاضری لگانی ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو، دفتر کسی کے پاس نہیں جا رہے، ٹائم پہ عبادت کی جائے اور عبادت کی جائے پتہ چلے۔ علامہ امام محمد بن غزالی فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہو، ایسے کھڑے ہو تاکہ دنیا دیکھے کہ تجھ سے بڑا عاجز کوئی بندہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام رب کا خلیل نبی ہو کے، اور یاد رہے نبیوں میں آقا کریم کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل سونے نبی کی ذات ہے، حضور کے بعد جس ہستی کو سب سے افضلیت والا معیار دیا گیا ہے وہ بھی جناب ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ہے۔ معصوم نبی ہے، گناہ جس کے پاس سے نہیں گزرا، شان قرآن میں بیان ہو رہی ہیں، حضور کے دادا جان ہے، حضور کے بعد 1.25 لاکھ نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، لیکن خوف خدا سے اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کے رونے کی آواز، نماز پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں، 1 میل دور تک آوازیں سنی جا رہی ہیں، اس قدر خوف خدا۔ حضور نے فرمایا جس نے خوف خدا کے سبب جس بندے مومن کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا، فرمایا گویا بے شک وہ قطرہ مکھی کے سر کے برابر بھی نہ ہو۔ اب مکھی کا سر کتنا ہے؟ فرمایا اس سے بھی چھوٹا ہو، مکھی کے سر کے برابر بھی نہ ہو، ترمذی کی روایت بتا رہا ہوں، مکھی کے سر کے برابر بھی نہ ہو، وہ آنکھ سے نکل کے اس کے چہرے کے ظاہر پہ آ جائے، بس اس کا یہ قطرہ نکلنا ہے، اللہ اس بندے کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ خوف خدا میں رویا جائے، دنیا داروں کے پیچھے نہیں، شرط یہ ہے کہ رب کے خوف کی وجہ سے رویا جائے۔ اسی طرح حضور نے ایک اور روایت میں فرمایا جب بندہ خدا سے کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے وہ ہرگز 2 دفعہ فرمایا ہرگز وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ فرمایا یہ تو گویا ایسے ہی ہے، فرمایا وہ ایسے ہے اس کی اب مثال جیسے تھن سے دودھ نکل جائے، وہ واپس تھن میں نہیں جا سکتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں حضور بتانا یہ چاہ رہے ہیں جس طرح تھن سے دودھ نکل جائے، اب کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ وہ تھن میں دوبارہ دودھ بھیج دے، اسی طرح جو خوف خدا سے رو لے اب قیامت میں بھی اور حشر کے میدان میں سارا زمانہ دیکھے گا، اسے اب جہنم میں دوبارہ نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہ ہے خوف خدا میں رونا۔ آخری جو وصف حضرت ابراہیم کے آیت میں وہ ہے منیب، ان ابراہیم لحلیم، اس پہ بھی بات ہوگی، اواہ دوسرے وصف پہ بھی بات ہوگی، تیسرا ہے منیب۔ منیب کہتے ہیں وہ بندہ جو، اور یہ انابہ سے ہے، فرمایا الرجوع من الکل الی من لہ الکل، جو سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کا ہو جاتا ہے جس کا یہ سب کچھ بن جاتا ہے۔ یعنی آپ نے ساری دنیا اور دنیا مافیا جو کچھ ہے اسے چھوڑ کے اس رب کے ہو گئے ہیں جس رب نے یہ سارا بنایا ہے، اسے کہا جاتا ہے منیب۔ اسی لیے جن احباب کے بڑے خوبصورت یہ نام ہیں، اب تو نام بھی نئے رکھے جاتے ہیں، اور جی کوئی نیا نام بتاؤ، اور نیا نام کدھر سے لائے؟ سارے اچھے اور اعزاز والے نام قرآن میں آ چکے ہیں، آپ نیا کدھر سے آئے؟ نیا نام پہ ٹونی مونی رکھے اور پھر دیکھنے کردار ٹونی مونی والے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ منیب الرحمن، میں کیونکہ اکثر نام یہ ہے تو گویا مطلب ایسے یہ ہوا کہ یہ وہ رحمان کا منیب ہے جو ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ گند ہے اسے چھوڑ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا۔ اور قربانی کی حکمتوں میں سے بنیادی چند حکمتوں میں سے یہ بھی حکمتیں ہیں، جس طرح کافر دیکھیں قربانی کرتے تھے، بتوں کا نام لیتے تھے، مومن قربانی کرتا ہے رب کا نام لیتا ہے۔
کافر ایصال بتوں کے لیے کرتے ہیں، مومن ایصال مومنین کے لیے، مرحومین کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ہر عبادت میں ڈسپلن سکھایا گیا ہے۔ اسلام ہمیں دیکھیں نماز ڈسپلن ہے، یہ ڈسپلن ہے۔ ابھی نماز آپ کے سامنے پہ میں جب تک رکوع میں نہیں جاؤں گا آپ نہیں جا سکتے، یہ ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے۔ میں سے مراد میں کو واپس لے تو امام، آپ یہ نہ کہنا میں اپنی بڑائی نہیں بیان، میں امام کے میں بتا رہا تھا، یہ ایک ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے۔ امام سجدے میں نہیں جائے گا چاہے پیچھے لاکھوں مقتدی کھڑے، نہیں جا سکتا کوئی اس سے پہلے، ڈسپلن سکھایا ہے۔ اسی طرح روزہ لے لیں، اس میں بھی ایک ڈسپلن سکھایا گیا، سحری ہے، افطاری ہے، آپ وقت سے پہلے افطاری نہیں کر سکتے، آپ وقت ختم ہو گیا دوبارہ سحری نہیں کر سکتے۔ حج ہے، پوری دنیا میں صرف ایک ہی دن حج ہوگا، یہ نہیں آج میں یہاں کر رہا ہوں تو کل لاہور میں ہو رہا ہے، پھر اگلے دن جی انڈیا میں ہو رہا ہے، نہیں، آج پوری دنیا میں یہ ایک ڈسپلن سکھایا جا رہا۔ اور میں اسی طرح قربانی کا بھی ایک ڈسپلن سکھایا گیا ہے، پوری دنیا کے کلمہ کو صرف 10 ذو الحجہ کو ہی قربانی کا آغاز کر سکتے ہیں، آغاز قربانی کا کر سکتے ہیں۔ کوئی اب یہ مطلب نہ لکھوں گے، کئی لوگ آج بھی کریں گے، آغاز 10 سے کیا جائے گا، کوئی 9 کو نہیں کر سکتا، 10 ذو الحجہ سے قربانی کا آغاز کیا جائے گا۔ اور جو آخری حکمت جو میں نے آغاز میں بتا دی، بدن کا شکر نماز ہے، طاقت کا شکر جہاد ہے، مال کا شکر زکوٰۃ ہے، ایسے ہی جانوروں کا شکر اللہ نے قربانی رکھا ہے۔ اور یہی ہمیں درس ملتا ہے، وہ کیا؟ ہمیں ایثار کا جذبہ سکھاتی ہے یہ قربانی۔ ماننا جائے قربانی سے مراد صرف جانوروں کا ذبح کرنا ہی نہیں، اپنی خواہشات کو بھی رب کی رضا کے لیے قربان کر دینا بھی یہی بتا رہا ہے۔ ہمیں ایثار کا جذبہ سکھاتی ہے یہ قربانی۔ ایک اور شاعر نے 2 مصروں میں بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہہ رہا ہے اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ پہلا آغاز دیکھ لو، کلمہ پڑھا، اس کے بعد نماز، آپ کو اپنا وقت قربان کرنا ہوگا، آؤ گے رب کی بارگاہ میں۔ دوسرا رکن دیکھ لو روزہ، آپ کو اپنے پیٹ کی قربانی دینی ہوگی صبح سے شام تک۔ پھر دیکھ لو زکوٰۃ، مال کی قربانی دینی ہوگی، جہاد دیکھ لو، جان کی قربانی دینی ہوگی، حج دیکھ لو، وقت کی گھر بار چھوڑنا ہوگا، مال کی بھی قربانی دینی ہوگی۔ اسی طرح جانوروں کی قربانی میں بھی اپنے جانور کو قربان کرنا ہوگا۔ سارا اسلام کی ساری بنیاد دیکھ لو، ساری عمارت دیکھ لو، عظمتیں اگر دیکھنا چاہ رہے ہو آغاز سے دیکھ لو۔ اسلام کا پہلا مارکہ بدر سے لے کے کربلا تک، کربلا سے لے کے آج تک ہر بندہ مومن اگر عروج چاہتا ہے تو یہی درس اسے اپنایا جائے گا، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ آخر میں پڑھ لیجئے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم، پڑھیں سارے پڑھیں، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ بولیے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے، اس لیے کہ ازل سے دیکھ لیا جائے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ گج کے بولیے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو کملی والے آقا کی سیرت اور جناب حضرت ابراہیم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔